بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دجال کا ظہور اور سرخ گائے کی قربانی کا آخر قصہ کیا ہے؟ دوستو، اگر آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ گائے کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوں گی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی جنوری میں حماس کے ترجمان کا یہ بھی بیان دیکھا ہوگا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گائے کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا۔ خیال رہے کہ صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، اور ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو کہ صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ گائے درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، حتیٰ کہ بوڑھا بھی نہ ہو۔ اور دوسری مشکل ان کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو چکی ہوتی اور صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑا۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ گائے کی پیدائش اسرائیل میں ہو چکی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ مزید ادارے کا کہنا تھا کہ اب تیسرے معبد کی تعمیر ہو گئی ہے جس کے سامنے اس بچڑے کی قربانی پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد دجال کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ ایک خبر کے مطابق روز اس سرخ گائے کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر صورتحال ان کی مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ گائے کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر 2024 اپریل کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچڑے کے گوشت کے ٹکڑوں یعنی کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا اور اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا۔ دوستو، اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے تیاری کر رہا ہے کہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائیں کی قربانی دی جا چکی ہے، اور اب 10ویں قربانی مسیحی کے دور کا آغاز ہوگا۔ دوستو، یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں۔ اب صرف مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔
اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے انکشافات ظاہر ہوتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے پیج کو فالو کیجیے۔